السلام علیکم۔ افغانستان کی طالبان رجیم کی دہشت گردی سے محبت نے افغانستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ملک پریشان ہے، عوام پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ طالبان رجیم کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی بیرونی برآمدات اور درآمدات دونوں متاثر ہو چکے ہیں۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کو دوسرے ملکوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تجارت کے لیے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں تجارت کا سامان بھیجیں گے تو آپ کو پاکستان یا ایران سے گزر کر جانا پڑے گا، اور اگر آپ نے باہر سے کوئی چیز اپنی ضرورت کی منگانی ہے تو بھی آپ کو افغانستان اور پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑے گی، ایران کی مدد کی ضرورت پڑے گی افغانستان کو۔ اور افغانستان کی طالبان رجیم نے پاکستان جو اس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹنر تھا اس سے تعلقات بگاڑ لیے ہیں۔ 10 اکتوبر 2025 کو ہونے والے کلیشز کے بعد سے لے کر اب تک افغانستان کی جو تجارت ہے اور خاص طور پر جو اس کی ایکسپورٹس ہیں ان پر 10% کا امپیکٹ آیا ہے جو پاکستان کے ساتھ اس کی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو امپیکٹ آیا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے وہ اوورال صرف 0.6% ہے، یعنی کہ زیادہ نقصان افغانستان اٹھا رہا ہے اور پاکستان کا جو نقصان ہے وہ بہت نامنل ہے۔ پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر کنو ایکسپورٹ کرتا تھا، $50 ملین کے جو کنو ایکسپورٹ ہوتے تھے وہاں پر افغانستان میں۔ اب پاکستان کے تاجروں نے نئی منڈیوں کی تلاش شروع کر دی اور پھر یہ ہے کہ لوکل مارکیٹ میں بھی کنو اس بار تھوڑا سستا مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جیمز اینڈ جیولری وہاں سے منگایا کرتے تھے، اس کی مارکیٹیں تھوڑی سی پاکستان کے اندر دشواری ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو اس وقت پریشان ہے وہ ٹرک ڈرائیور ہیں، جو افغان پاکستان سرحد بند ہوا ہے، چمن بارڈر بند ہے، تورخم بارڈر بند ہے۔ اب ٹرک تو اپنی منزل کی جانب رواں تھے، اب وہ ٹرک رستے میں پھنس گئے ہیں، تو 8,000 سے زیادہ ٹرک جو ہیں پچھلے 2 مہینے سے مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے، اب ان پر سامان بھی لدا ہوا ہے، وہ سامان کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹرک ڈرائیور کے لیے مجبوری ہے کہ وہ ٹرک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب افغان طالبان جو ہے وہ کہہ رہے جی ہم نے ٹی ٹی پی کی ہمدردی نہیں چھوڑنی، ہم نے ٹی ٹی پی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم نے تو دنیا بھر میں دہشت گردی کرنی ہے، ہم نے پاکستان میں بھی دہشت گردی کرنے والے ٹی ٹی پی کو ہر وقت ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے۔ ہم نے ان کو اڈے بھی دینے ہیں، ہم نے ان کو ٹریننگ سینٹرز بھی دینے ہیں، ہم نے ان کو ٹریننگ بھی دینی ہے، ہم نے ان کو دہشت گرد بھی دینے ہیں۔ یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی تشکیل افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے آتی ہے تو 10 میں سے 7 لوگ افغانی ہوتے ہیں۔ اب یہ طالبان ہی ہوئے ہیں نا جو ان کو افغانی فراہم کرتے ہیں، افغانی عوام ان کے ساتھ دہشت گرد یہاں پر آتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ لیکن جب سے پاکستان نے تورخم بارڈر بند کیا ہے، چمن بارڈر بند کیا ہے، افغانستان کی بھی سٹی گم ہو چکی ہے۔ 46% جو ان کی ایکسپورٹس تھیں وہ پاکستان کے رستے ہوتی تھی، پاکستان آتی تھی ایکسپورٹ کا سامان آتا تھا، یا پھر وہ انڈیا کے لیے جاتا تھا واگا کے رستے۔ پاکستان نے واگا کے رستے جو ہے افغانستان کو ایک اسپیشل آفر کر رکھی تھی کہ وہ اپنا سامان پاکستان کے رستے سے گزار کر انڈیا بھیج سکتا ہے واگا کے رستے۔ انڈیا کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ وہ واگا کے رستے پاکستان کے ذریعے افغانستان سامان بھیج سکے، کیونکہ پاکستان کے تو تعلقات مئی میں خراب ہو چکے تھے، تو پاکستان نے افغانستان کے لیے تو ایکسپورٹس بند کر دی تھی، لیکن افغانستان کی جو ایکسپورٹس انڈیا کے لیے ہوا کرتی تھی اس کا راستہ پاکستان نے کھول رکھا تھا۔ اب بھی اگرچہ افغان ٹرانزٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن چونکہ چمن بارڈر بند ہے، چونکہ تورخم بارڈر بند ہے، تو وہ ٹرک پاکستان کے اندر آ ہی نہیں پا رہے۔ اب انڈیا کے لیے جو بہت بڑے پیمانے پر ڈرائی فروٹس جایا کرتے تھے، تازہ پھل جایا کرتے تھے، انگور جایا کرتے تھے، انار جایا کرتے تھے، وہ نہیں جا پا رہے کیونکہ یہ پیرشیبل آئٹمز ہے۔ اگر یہ وہاں پر ابھی ان کی فصل تیار ہو چکی ہے، بلکہ اب تو ختم ہو چکی ہے فصل، یہ ساری کے ساری ایکسپورٹ جو ہیں وہ نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ کی بہت بڑی مارکیٹ تھی جو انڈیا کے اندر موجود تھی، تو وہ چونکہ افغان ٹرانزٹ کا رستہ بند ہے اور واگا کا رستہ بند ہے، تو بھارت کے لیے جو ٹریڈ ہوا کرتی تھی وہ بھی بند ہے۔ تو 46% جو ایکسپورٹس ہیں وہ افغانستان کی متاثر ہو چکی ہے۔ اب افغانستان کے پاس اب یہ پیرشیبل آئٹمز کے لیے نئی مارکیٹ تلاش کرنا فوری طور پر بہت مشکل ہے۔ اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے تاجکستان کے ساتھ ازبکستان، روس اور باقی منڈیوں میں بھی جگہ تلاش کی ہوگی، یا پھر انڈیا کے لیے سامان جو بھجوایا ہوگا وہ چابہار اور بندر عباس کے ذریعے انہوں نے اس کو پہلے ایران پہنچایا ہوگا، ایران کے پھر پورا کراس کر کے ایران، پھر آپ نے اس کو وہاں کے ساحلوں پر پہنچایا ہوگا۔ اب کندھار سے اگر آپ نے سامان پہنچانا ہے، کندھار کا ایک انار ہے، وہ پہلے کندھار سے نکلتا تھا اور چمن کے رستے کوئٹہ میں آ جاتا تھا، اور کوئٹہ سے وہ پورے پاکستان میں چلا جاتا تھا۔ لیکن اب کندھار سے جب انار چلتا ہے تو اس کو پہلے پورا افغانستان کراس کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایران کراس کرنا ہے، ایران کراس کرنے کے بعد اس کو چابہار پہنچنا ہے، بندر عباس پہنچنا ہے، وہاں سے اس نے پھر بحری جہاز پر سوار ہونا ہے، بحری جہاز پر وہ سامان سوار ہوگا، پھر وہ بھارت کی کسی بندرگاہ پر لگے گا، اور اس کے بعد اس نے بھارت کے اندر
ایکسپورٹ تقسیم ہونا ہے یا بکنا ہے. تو یہ ایک بہت مشکل پروسیس ہے. اس پروسیس کے ذریعے جو اس کی ایکسپورٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تقریباً 50% جو ہے اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں انڈیا کے اندر جو تاجر ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت سوٹیبل نہیں رہتا کہ وہ اتنی مہنگی چیزیں خریدیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اب مارکیٹ ہے, سردی آ چکی ہے, اب سردی میں آپ کو ڈرائی فروٹ چاہیے, آپ نے ریلائی کیا ہوا ہے افغانستان کے تاجروں پر. لیکن افغانستان کے حالات تو ایسے نہیں ہے کہ وہاں سے سامان آ سکے. اب جب ایکسپورٹ جو لوکل تاجر ہے انڈیا کا, وہ تو پھر کوئی اور سورسز ڈھونڈے گا. وہ کہے گا یار انڈیا کے جو افغانستان کے تاجر ہیں وہ تو ریلائبل نہیں ہے, وہاں کے تو حالات ہی اتنے غیر مستحکم ہیں, ان کے پڑوسیوں سے تعلقات اتنے خراب ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر تجارتی ٹائز نہیں بنا سکتے. تو ایسے میں وہ کوشش کرے گا کہ کوئی ایسی ریلائبل مارکیٹ اس کو مل جائے جہاں سے اس کو مستقل بنیادوں پر رسد ملتی رہے اور وہ مارکیٹ کے اندر اس کو بیچتا رہے. تو یہ افغانستان کی تجارت کے لیے زہر قاتل ہے. ایسے میں افغان ٹرانزٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ان کی تجارت تھی براہ راست وہ 2 سے 3 ارب ڈالر کی تھی, اب وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہے. اب وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور آنے والے دنوں میں تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو افغان ٹرانزٹ کا رستہ تھا یعنی پاکستان کے ذریعے تورخم کے ذریعے چمن کے ذریعے پاکستان میں سامان آتا تھا اور پھر کراچی پورٹ کے ذریعے یا گوادر کے ذریعے یا بن قاسم کے ذریعے وہ سامان دنیا کے دوسرے ملکوں میں جایا کرتا تھا, وہ رستہ بھی بند ہو گیا ہے. تو افغانستان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے. اس کی 46% جو ایکسپورٹس تھیں وہ فوری طور پر ختم ہو چکی ہیں. افغانستان کے اندر جو تاجر ہیں, جو کاشتکار ہے, وہ انتہائی پریشان ہے. اشیاء صرف وہاں پر بہت مہنگی ہو چکی ہے. چاول 40% سے 50% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. گندم کی قیمت 40 سے 50% بڑھ چکی ہے. ادویات ناپید ہو چکی ہیں. گھی, خوردنی تیل نہیں مل رہا, اس کی قیمت بھی 40 سے 50% بڑھ چکی ہے. عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. وہاں پر تاجر پریشان ہے, لوکل تاجر پریشان ہے, لوکل کاشتکار پریشان ہے, کیونکہ انار کی فصل تیار ہے, وہ پڑی کھیتوں میں خراب ہو رہی ہے. وہ پیٹیاں ہیں, وہ لوکل مارکیٹ میں سستے داموں بک رہی ہیں, ان کا خریدار نہیں مل رہا. انگور کی فصل تباہ ہو چکی ہے, اس کا خریدار افغانستان کے اندر نہیں مل رہا. ڈرائی فروٹ جو ہے لوگ خود کھانے پر مجبور ہیں, اس کو نہیں بیچ پا رہے. کم از کم اس سال کا ڈرائی فروٹ ان کا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو پیرشیبل آئٹمز ہیں ان کے لیے تو تقریباً کوئی مارکیٹ نہیں. اب افغانستان نے جو 2024 کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو اس کی جو برآمدات تھیں وہ 71% خوردنی یعنی کہ جو تازہ پھل تھے, سبزیاں تھیں یا ڈرائی فروٹ تھے, تو پیرشیبل آئٹمز تھے. تو پیرشیبل آئٹمز کی ایکسپورٹ وہ کرتے ہیں اور جو کھانے پینے سے تعلق ہوتا ہے جن کا, تو یہ 71% جو پیرشیبل آئٹمز ہیں ان کی تجارت افغانستان کی شدید خطرے میں. ایک ہی حل اس کے پاس ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو لگام ڈالے, ٹی ٹی پی کو کنارے لگائے, ان کو پیچھے ہٹائے. 1000 علماء نے اگرچہ فتویٰ دے دیا ہے وہاں پر, سراج الدین حقانی صاحب نے بھی بڑے اچھے بیانات وہاں پر دیے, وزیر داخلہ جو ہے افغانستان کے, کہ وہ اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب افغانستان بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے, لیکن جب تک ٹی ٹی پی کو لگام نہیں ڈالی جائے گی, کیونکہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. درجنوں کی تعداد میں پچھلے سال کے آخری مہینوں میں فورسز کو نشانہ بنایا گیا. بہت سے جوان شہید ہوئے, افسران شہید ہوئے, فوجی شہید ہوئے. اس کے علاوہ پولیس کے اہلکار شہید ہوئے, عوام کو نشانہ بنایا گیا, معصوم شہری شہید ہوئے, بم دھماکے جگہ جگہ ہوئے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر دوبارہ سے آ گئی ہے, اور یہ سب ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو افغانستان کے دہشت گرد جو ٹی ٹی اے ہے یعنی افغانستان کی جو تحریک طالبان ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے, ورک فورس بھی دیتی ہے, دہشت گردی بھی دیتی ہے, دہشت گردی کی ٹریننگ بھی دیتی ہے, اسلحہ بھی دیتی ہے, گولہ بارود بھی دیتی ہے, خود کش حملہ آوری پر فراہم کرتی ہے, اور وہ لوگ آ کر پاکستان کے امن کو تباہ کرتے ہیں. تاجکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں. افغانستان نے چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب کر رکھے ہیں. ازبکستان ان سے نالا ہے, روس ان سے پریشان ہے. اب روس اور تاجکستان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے گزشتہ روز ملاقات کی اور افغانستان کے بارے میں دونوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ملک ہمارے پڑوس میں آ گیا ہے جس نے پورے خطے کا امن تباہ کر دیا, اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. اس کے علاوہ ایران کی اپنی مشکلات ہیں, ایران بھی افغانستان کی اس دہشت گردی کی وجہ سے پریشان ہے. پھر 40 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین اب بھی ایران میں موجود ہیں جن کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. اس سال یعنی گزشتہ سال جو 2025 تھا اس میں ایک سال کے دوران جو ہے 20 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجے گا ایران کے اندر. تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو افغانستان بنا ہوا ہے. افغانستان جب تک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کرتا, اپنے باقی پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کرتا, اس کی نہ تو ایکسپورٹس ہو سکتی ہے, نہ اس کی امپورٹس ہو سکتی ہیں, نہ عوام کو سستے داموں وہاں پر مناسب قیمتوں پر اشیاء خورد و نوش مل سکتی ہیں, نہ اشیاء صرف مل سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا حل صرف طالبان کی حکومت کے پاس ہے.